السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قال الله تبارك وتعالى فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب وقال یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز مسلمان اعظام، سامعین کرام ذی وقار، گزشتہ ہفتے بخاری شریف سے ایک طویل حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ خصوصی فضل، خصوصی انعام فرمائیں گے۔ جب سب لوگ پریشان ہوں گے روز محشر تو وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ جس روز کوئی سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے سوا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ اور پھر وہ تفصیلی روایت زیر بحث آئی، اس پر بات ہوئی کہ کون کون ہیں۔ ایک وہ ہے جو انصاف سے کام لیتا ہو، اپنی رعایا کے درمیان ایسا بادشاہ۔ ایک وہ آدمی ہے جو مسجد سے جس کا دل جڑا ہوا رہتا ہو۔ ایک وہ آدمی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے محبت کرتا ہو۔ ایک وہ آدمی ہے جو چھپ کے صدقہ کرتا ہو۔ ایک وہ آدمی ہے جو زناکاری سے بچتا ہو۔ ایک وہ آدمی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رو پڑتا ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رو دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات جو آئی تھی تفصیل سے کہ 6 آدمی یا 7 آدمی ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خصوصی فضل فرمائیں گے۔ یہ آدمی کون ہیں؟ مطلب کیا کوالٹی ہوتی ہے صدقے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اتنا پروٹیکشن دے رہے ہیں؟ کیا کوالٹی ہوتی ہے چھپ کر صدقہ کرنے کی؟ کیا کوالٹی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رونے کی؟ اور کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں؟ تو ان تمام چیزوں سے جو بات نکل کر سامنے آتی ہے، تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ ہے صبر، کہ یہ آدمی صبر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر ہو، چاہے کسی مصیبت پر صبر ہو اور چاہے گناہ سے رکنے پر صبر ہو، یہ آدمی صبر کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ صبر کرتے ہیں تو ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے بیکار کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیوں ضائع کرے گا؟ تو ایک وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنی طاقت کے بلبوتے، مال کے بلبوتے، حسب و نسب کے بلبوتے بدلہ لے لیتا ہے فوراً، اور ایک آدمی وہ ہے جو معاف کر دیتا ہے۔ بہادر کون ہے؟ یہ آدمی بہادر ہے جو لوگوں سے فوراً بدلہ لینے کی فکر میں رہتا ہے، اپنے پیسے کا گھمنڈ دکھاتا ہے، ذرا ذرا سی باتوں پر تلخ مزاجی کر کے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر کیس دائر کر دیتا ہے۔ تو یہ آدمی بہادر ہے؟ یا وہ آدمی بہادر ہے جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی چپکے سے سب باتوں کو اللہ کے لیے دل میں سما کر چل پڑتا ہے؟ کون بہادر ہے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ بہادر تو وہ ہے جو تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے برداشت کر لے، اپنے دل میں دفن کر لے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کر دے، ذرا ذرا سی باتوں کی پرواہ نہ کر کے آگے بڑھ جائے، ذرا ذرا سی باتوں پر لوگوں کو اپنے پیسے کا، مال کا، حسب و نسب کا، طاقت کا گھمنڈ، تکبر نہ دکھاتے ہوئے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے سینے میں دفن کر کے آگے چل پڑے، وہ بہادر ہے۔ جگہ جگہ کلام پاک میں بھی یہی تعلیم ملتی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی یہی تعلیم ملتی ہے۔ سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔
کہ ایسے لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، تعلقات کو جوڑتے ہیں اور برا کرنے والوں کے ساتھ وہ اچھا کرتے ہیں، تو یہ ہے وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تمام باتیں جو ان 7 آدمیوں کے اندر پائی جاتی تھی، تو ان تمام کے اندر ایک کامن چیز تھی، اور وہ تھا صبر، کہ وہ صبر کرتے تھے۔ اب صبر جہاں پر بھی ہوگا، وہ عبادات میں ہو یا گناہوں سے رکنے میں ہو، اسی طریقے سے چاہے وہ کسی مصیبت پر ہو، تو جہاں پر بھی صبر پایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں پھر اس کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ صبر وہی نہیں ہوتا کہ ہم کو کوئی مصیبت پہنچ گئی اور ہم رونے کے بجائے اس بات کو یا ان آنسوؤں کو دل میں دبا کر بیٹھ گئے، وہ صبر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی صبر ہے۔ صبر کے اصل معنی آتے ہیں جم جانا، ثابت قدم رہنا، پہاڑ کی طرح ڈٹ جانا، اس کو صبر بولتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو قسم ہے صبر علی الطاعہ، اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تمام عبادات کو بجا لاتا ہے تو یہ بھی صبر ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل اس کی ہے کہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے فوراً بعد نماز کا ذکر کیا، کیونکہ جب نماز کے ذریعے سے کیسے صبر حاصل کر سکتا ہے کوئی؟ جب نماز پڑھے گا، اپنے نفس کو تھکائے گا، اپنے نفس کی نہیں مانے گا، صبح صبح نرم نرم بستروں سے اٹھ کر مسجد میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صبر کر رہا ہے، یہ اطاعت پر صبر کرنا ہے۔ صبر کے میں نے معنی بتائے کہ جم جانا، ڈٹ جانا، پہاڑ بن کر کھڑا ہو جانا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بندہ ڈٹ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت پر جم گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس نے تیاگ دیا، قربان کر دیا۔ تو یہ ہے صبر علی الطاعہ۔ تمام عبادات اس میں شامل ہیں، وہ صدقہ کرنا ہو وہ بھی صبر ہے۔ آپ اپنے مال کا قیمتی حصہ نکال کر دوسروں کو دیتے ہیں، دل کے اندر سے نکال کر دیتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا اس زمانے میں مال کا خرچ کرنا، پھر بھی دیتے ہیں، یہ بھی ہے صبر علی الطاعہ۔ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، مشغولیت ہے، بزنس چل رہے ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، ہوٹل سے چل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وقت نکال کر نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ دکھلاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ صبر علی الطاعہ، اطاعت کے اعتبار سے اور اطاعت کے اکارڈنگ صبر کرنا۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے زور پڑتا ہے پھر بھی دیتے ہیں، یہ ہے صبر علی الطاعہ۔ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اٹھ جاتے ہیں، روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا کسی کو دکھانا مقصود ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات یاد آتی ہیں، اس کا فضل یاد آتا ہے، آپ رو پڑتے ہیں، تو یہ ہے صبر علی الطاعہ۔ اسی طریقے سے آپ چپکے سے اٹھ کر ہاتھ میں پیسے لے کر کسی غریب، نادار، یتیم، مسکین، بے سہارا، بے کس، ناچار، مجبور کو دے دیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ کا نام ہوگا، اس لیے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ ہے صبر علی الطاعہ۔ تو یہ بھی صبر ہے، اور صبر کا جو اصل کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے۔ تو اس لیے وہ جو بخاری شریف کی حدیث تھی کہ صدقہ کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اسی طریقے سے اللہ کی یاد میں رونے والا اللہ کے سائے میں ہوگا، اسی طریقے سے اللہ کے لیے محبت رکھنے والا اللہ، تو ان تمام لوگوں میں جو ایک کامن پوائنٹ پایا جاتا ہے وہ ہے صبر۔ صبر کرنے والے ہوتے ہیں وہ، اور جو صبر کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو کھلا چیلنج ہے، کھلا وعدہ ہے، چیلنج مت کہیے، وعدہ کہیے، پرومس کہیے، ان اللہ مع الصابرین، کہ میں تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اور اندازہ لگائیے، جب کسی بچے کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ اس کے والد ہوتے ہیں کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، تو پریشانی نہیں لگتی، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ سر پر باپ کا سایہ ہے،
پیچھے میرے باپ شیر بن کر کھڑا ہے۔ تو جب ایک باپ کا اتنا زیادہ ہمیں احساس ہوتا ہے، اس کی موجودگی ہمیں اتنا ریلیکس فیل کراتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کہے کہ میں ساتھ ہوں، کرو جو کرنا ہے تم کو، کوئی کام کرنا ہے قدم بڑھاؤ میں ساتھ ہوں، مسجد بنانے کا ارادہ ہے انتظام نہیں ہو پا رہا ہے قدم بڑھاؤ میں ساتھ ہوں، تو یہ ہے صبر علی الطاعۃ۔ تو ایک قسم ہو گئی صبر کی، صبر علی الطاعۃ۔ پچھلے سال یہ مضمون اجمالی طور پر آیا تھا، تفصیلی طور پر اور ڈیٹیل میں نہیں آیا تھا۔ تو یہ صبر علی الطاعۃ۔ ایک ہوتا ہے صبر علی المعصیہ۔ معصیت کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں گناہ کے، تو گناہ پر صبر کرنا۔ گناہ پر صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کا نفس ہے، شیطانی وساوس کا جال ہے، نہ جانے کیا کیا وسوسے، کیا کیا خدشات دماغ میں بٹھا رہا ہے، لیکن آپ نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ اس کے پاس بھی نہیں جاتے کیونکہ آپ کو اللہ کا خوف ہے، آپ اللہ سے ڈر جاتے ہیں۔ دل کرتا ہے نئی فلم ریلیز ہوئی ہے چلو دیکھ کر آتے ہیں، آپ نہیں جاتے۔ بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ آج ہم دیکھیں گے تو یہ کیا کریں گے، پھر آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مجھے کیا جواب دینا ہے؟ آپ ان کی دنیا سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کرتے ہیں، نہیں جاتے۔ یہ ہے صبر علی المعصیہ۔ آپ گناہوں سے رک گئے، آپ نے گناہوں سے صبر کر لیا، آپ نے گناہوں سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، یہ ہے صبر علی المعصیہ۔ کسی نے آپ کو آنکھیں دکھا دی، آپ کے اندر طاقت ہے کہ اس کی آنکھیں باہر نکال سکتے ہیں، طاقت کے بلبوتے پر، مال کے بلبوتے پر، یا حسب و نسب کے بلبوتے پر، یا اپنے عہدے اور پوزیشن کے بلبوتے پر، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جائیے، کوئی بات نہیں، میری غلطی تھی۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ آپ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ناتوا ہیں، بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھگڑا چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے اپنے حضور کی زبانی کہ جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے تو جنت میں اسپیشل گھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت تیار کر دیتے ہیں۔ حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑنا، تو آپ نہیں کرتے وہ کام، تو یہ ہے صبر علی المعصیہ۔ آپ نے گناہ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اب جیسے ہمارے نوجوان ہیں، رات دن ادھر ادھر آنا جانا لگا رہتا ہے، بدنگاہی کے شکار ہوتے رہتے ہیں، بدنگاہی کے مواقع فراہم ہوتے رہتے ہیں، لیکن نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے میں آ جائیں گے، اس لیے نہیں کہ گھر والے کیا کہیں گے، اس لیے نہیں کہ کوئی کیا کہے گا، صرف اس لیے کہ جواب بھی تو دینا ہے بدنگاہی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جواب بھی تو دینا ہے۔ یہ ہے صبر علی المعصیہ۔ کوئی اور دماغ میں جو بھی گناہ کا کام آئے اس سے آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بچ جائیں، اس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیہ۔ تو صبر علی الطاعہ، عبادت پر صبر کرنا، صبر علی المعصیہ، گناہوں پر صبر کرنا، یعنی گناہ نہ کرنے کے لیے جم جانا۔ اور ایک ہے صبر علی المصیبہ۔ یہ جو صبر ہم جانتے ہیں، ایک ہی قسم ہم صبر کی جانتے ہیں کہ صبر کسے کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئی اور ہم برداشت کر گئے، اس کو صبر بولتے ہیں۔ نہ، وہ تو صبر کی بالکل تھرڈ فارم ہے، لاسٹ قسم ہے صبر کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے کوئی ناگفتہ بھی حالات پیش آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان پر حالات آتے رہتے ہیں، تو آپ نے صبر کیا اور آپ نے کہا کہ انا للہ، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، وہ جو ہمارے حق میں کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، آج تک اس کی اتنی ساری عنایات رہی ہے، تو ہم نے کیا صبر کیا؟ آج اگر تھوڑا سا آزما لیا تو ہم کیوں رونے دھونے لگے؟ یہ سوچ کر آپ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کر لیتے ہو، یہ ہے صبر علی المصیبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام طرح کے صبر پسند ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا کوئی بیٹا چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا بچہ واپس بلا لیا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے یہاں بچے کی ولادت کرتے ہیں اور پھر اس کو واپس اپنے پاس بلا لیتے ہیں،
تو فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا رہا میرے بندے کا، کیا ریئیکشن تھے اس کے؟ وہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ آپ کا بندہ تو بہت شکر گزار ہے، آپ نے اس کے دل کا ٹکڑا اپنے پاس بلا لیا، اس کا لخت جگر چھین لیا، واپس لے لیا، اس کی زبان پر تو باری تعالیٰ تیری ہی تعریف تھی، وہ تو یوں کہہ رہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بھئی ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جس نے دیا تھا اسی نے لے لیا، ہم زیادہ وائے ویلا نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے، حکم فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ پھر کر کیا رہے ہو، جاؤ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک اسپیشل گھر بناؤ، اس نے صبر کیا ہے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے جا کر اس کی مہمانی کا انتظام کرو، اس کے لیے گھر بناؤ جنت میں۔ اب یہ انسان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہے اور جنت میں اس کے رہنے کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے وہ آفر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صبر کرنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جس کے 3 نابالغ بچے یا بچیاں چھوٹی عمر میں انتقال کر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولاد کی برکت سے روز محشر اس کے والدین کو معاف کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ تمام صحابہ کرام موجود تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 بچے گزر جائیں، چھوٹے چھوٹے، 3 نہ ہوں، کسی کے 2 گزر جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر 2 بچے گزر جائیں تب بھی یہی حکم ہے۔ اب صحابہ کرام خاموش ہو گئے، زیادہ سوال کیل و کال کی عادت نہیں تھی۔ تو جب حضور چلے گئے، اسی مجلس میں حضرت جابر بہت بڑے صحابی مانے جاتے تھے، تو صحابہ کرام نے حضرت جابر سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے اگر کسی کا 1 بچہ گزر جائے تو کیا اللہ کے رسول ہم کو پھر بھی یہی جواب دیتے؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ قسم خدا کی یہی جواب دیتے، یعنی کہ اگر کسی کا 1 بچہ بالغ ہونے سے پہلے چھوٹی عمر میں بچہ ہو یا بچی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے آزمائش کے طور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام شروع کر دیتے ہیں۔ تو کتنے فضل کی بات ہے۔ تو یہ ہے صبر کی طاقت ہے۔ اور میں نے بتایا کہ صبر صرف مصیبت پر صبر کرنا ہی نہیں، بلکہ اپنے نفس کو عبادت پر لگا دینا بھی صبر ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا بھی صبر ہے، اور اپنے نفس کو مصیبت پر خوگر بنا لینا، مضبوط بنا لینا، یہ بھی صبر ہے۔ تو جس آدمی کے پاس صبر کی طاقت ہوگی پوری خدائی اس کی طرف ہوگی، اتنی پاور ہے صبر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اس کو مل گئی، اس کو اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں تفصیل سے ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، دوسرے پارے کی آیات ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم کبھی کبھی تم کو آزمائیں گے، تمہارے اندر ڈر پیدا کر کے۔ انوائرمنٹ ایسا ہو جائے گا کہ مسلمانوں کا جینا مشکل ہو جائے گا، ہر طرف سے لوگ مسلمانوں کو نشانہ بنائیں گے۔ دیکھیے آپ اندازہ لگا کے بنایا جا رہا ہے کہ نہیں بنایا جا رہا ہے، جان کی فکر رہنے لگے گی ہر وقت۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے بھی آزمائیں گے، بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے ناگفتہ بھی حالات ہماری آزمائش کے لیے پیدا فرما دیں، معیشت گڑبڑ ہو جائے، فیکٹری چلتی چلتی دھیمی ہونے لگے، اچھا کاروبار اونچی اڑان پر تھا اچانک نیچے کو آنے لگا۔ ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کے لیے آ رہا ہے نیچے، نہیں، آزمائش کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے آزمائیں گے۔ اتنا بڑا وعدہ فرما رہے ہیں تو ایسے تھوڑا ہی فوکٹ میں دے دیں گے، آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کم ہو جائے گا، آپ لاکھ کوشش کر رہے ہیں، تجارت میں انویسٹ کر رہے ہیں کہ میرا مال بڑھے، وہ گھٹ رہا ہے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی کبھی تمہاری جانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمی کریں گے، مطلب تمہارے عزیز، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بہن تمہاری آنکھوں کے سامنے دنیا سے جائیں گے،
لیکن تم کچھ نہیں کر سکتے صرف صبر کرنے کے علاوہ۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارے بڑے بڑے باغات ہیں جن میں بہت بڑے بڑے درخت ہیں، ان پر پھل لگتے ہیں، ان پھلوں میں کمی کر دے گا، تو طرح طرح سے آزمائے گا۔ اور پھر اگر کوئی نہ آزمائش میں پاس ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نبی کہہ دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، وبشر الصابرین۔ کون ہیں یہ صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ناگفتہ حالات پہنچتے ہیں، قالو، تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بھئی ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ہمیں کب بلا لے خود ہمیں اپنا نہیں پتہ، تو دوسری چیزوں پر ہم اتنا زیادہ واویلا کیوں کریں، کیوں اپنے گریبانوں کو چاک کریں، کیوں اپنے سینے کو پیٹیں؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ رضامندی کا پروانہ سناتے ہیں، أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ شاباشیاں ہیں، رحمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی انعامات کی بارش ہے۔ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، رحمت ہے، شاباشیاں ہیں، ویل ڈن، بہت اچھا کام کر کے آئے ہو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ہدایت پر تو یہی ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے پر جو مکمل چلے ہیں، ہدایت تو اسی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں تفصیل سے صبر کرنے والوں کا انعام، صبر کرنے والوں کی جو ایک کوالٹی ہے، ان پر کیا کیا مصیبتیں آ سکتی ہیں، کس کس طرح سے مصیبت آ سکتی ہیں، اس کو ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ جیسے صدقہ ہے، آپ نے صدقہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبل کر کے دے دیا، یا کسی حدیث میں آتا ہے کہ 10 گنا کر کے دے دیا، زیادہ اخلاص کے ساتھ کیا تو 70 گنا دے دیا۔ صبر کا ایسا نہیں ہے، صبر میں کیا فرمایا؟ بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا تو میرے یہاں جو اجر ہے وہ گن کر ہی نہیں دیا جائے گا، بے حساب دیا جائے گا، اس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اسی طرح کلام پاک میں تقریباً 120 سے زائد آیات ہیں، 120، اس سے زیادہ آیات ایسی ہیں جن میں صبر کرنے والوں کی فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو وعدے فرمائے ہیں ان کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو روز محشر ان کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے ان کا ذکر ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ تمام جنتی ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یجزون الغرفہ، بدلے میں ان کو کیا دیا جائے گا؟ بالا خانے، یعنی کہ جو جنتیوں کے مکانات کے اوپر بنے ہوئے ہوں گے، غرفہ اوپر کے گھر کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ اور میں نے صبر کی قسمیں آپ کو بتائی کہ صبر کن کن چیزوں پر ہوتا ہے۔ خالی چوٹ لگ گئی آپ روئے نہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ چوٹ لگ گئی تو روئیے، وہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ کو تو رونا ہی ہے۔ کوئی بھی ناگوار بات پیش آ جائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، اچانک چراغ گل ہو گیا، چراغ جو جلتے تھے پہلے تیل سے بند ہو گیا، جیسے آج کل ہم بول سکتے ہیں کہ لائٹ چلی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتنی بڑی فقیہ ایسے ہی نہیں بن گئی، ہر ایک بات کی کھال نکالتی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو مصیبت میں پڑی جاتی، یہ بھی مصیبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، مسلمان کی طبیعت کے خلاف جو بھی کام ہو جائے وہی مصیبت ہے، اور اسی پر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ اسپیشل مردوں کے لیے پڑھنے کی دعا نہیں، یا کسی خاص مصیبت میں پڑھنے کی دعا نہیں، کوئی بھی طبیعت کے خلاف کام ہو جائے تب یہ دعا پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر اپنے ان نیک بندوں سے ارشاد فرمایا جو صبر کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، صبر کرو، اے اللہ کے بندو صبر کرو، اتنی جلدی بازی کیوں کرتے ہو؟
کیوں کرتے ہو اتنی جلد بازی؟ ذرا ذرا سی غلطیوں پر تم جج بن جاتے ہو، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ادھر سے ادھر کر دیں گے، دنیا پلٹ دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو میری شان ہے، آپ کیوں جج بن جاتے ہو لوگوں کی غلطیوں پر؟ اور یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری پردہ پوشی کرے، میرے گناہوں سے درگزر کرے، مجھے امت کے سامنے ذلیل نہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کو بھی اتنا ہی زیادہ معاف کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑے سخت مزاج، ان کا غصہ ناک پہ رکھا رہتا ہے، ذرا ذرا سی باتوں کو لے کر سال سال، دو سال، چار سال تک دشمنیاں ہی نہیں بھولتے۔ ذرا سی غلطی ہو گئی فوراً تیر چلا دیا، فوراً فیصلہ کر دیا، فوراً بڑے سے بڑا رشتہ، بڑے سے بڑا تعلق، پرانا ہو یا نہ، ایک دم ختم کر دیا۔ یہ گھمنڈ، تکبر والی عادات ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تو وہی حدیث یاد رکھنا چاہیے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ وہ تو یاد رکھنی پڑے گی، اس کے بغیر تو کام چلے گا نہیں۔ زمین والوں پر رحم کرو، تب آسمان والے سے رحم کی امید رکھنا۔ اگر زمین والوں پر رحم نہیں کرو گے، مزاج میں اتنی شدت پیدا کر دو گے کہ جس کے بارے میں جو فیصلہ سنا دیا بس سنا دیا، یہ حرف آخر ہے، یہ بدل نہیں سکتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے بارے میں ایسا فیصلہ فرمائیں گے قسم خدا کی کہ وہ بدلا نہیں جا سکتا، اور وہاں کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے بندہ بننا سیکھو، دنیا میں رہ کر عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو۔ فرعون تو آئے چلے گئے، قارون آیا تھا چلا گیا، شداد بھی آیا تھا چلا گیا، کون رہا ہے یہاں؟ موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، یوں تو آئے ہیں یہاں ورنہ سبھی مرنے کے لیے۔ تو ایسی موت ہو کہ انسان کے جانے کے بعد لوگ یاد کریں، بہت ساری آنکھیں اشکبار ہوں، ورنہ یوں تو سبھی مرنے کے لیے آتے ہیں، کسی کے مرنے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ جباریت، ظلم، تشدد، مزاج میں سختی، عناد، ہٹ دھرمی، بات پر اڑ جانا، ظلم پر قائم رہنا، یہ متکبر لوگوں کی علامت ہے۔ مزاج میں نرمی پیدا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نرمی کا معاملہ کیا جائے گا۔ رحم کیجئے زمین والوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اپنے معاملات میں صبر سے کام لیجئے، درگزر سے کام لیجئے، معافی کو عام کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے مغفرت کو عام کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ باقی ایک مسئلہ ہے جس کی بہت دنوں سے شکایت مل رہی ہے، اور وہ شکایت یہ ہے کہ جب ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرا نمازی اس کے سامنے سے فوراً گزر کے نکل جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں۔ اچھا، پہلے مجھے لگا کہ شاید انجانے میں ایسا ہو جاتا ہو، پتہ نہ چلتا ہو، لیکن بعد میں نے معلوم کیا، دو چار لوگوں سے میری بات ہوئی تو وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، اور وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ہم سعودی عرب تھے تو وہاں پر تو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ارے بھائی، سعودی عرب میں گدھے نہیں رہتے کیا؟ وہاں پر بھی تو گدھے رہتے ہیں، جیسے یہاں پر لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو رہا ہے، وہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تھوڑا ہی دیکھے گا کہ کون عرب کا تھا اور کون عجم کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ دیکھیں گے کہ کون صحیح راستے پر تھا۔ لیکن ایک بات اور ہے، عرب کی جو اکثر مساجد ہوتی ہیں وہ مساجد کبیرہ ہیں، جس کو مسجد کبیر شریعت میں بولتے ہیں۔ تو اگر مسجد کبیر میں کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے آدمی کو اس کے سامنے سے گزر کر جانا ہے، تو وہ 2 یا 3 صف چھوڑ کر گزر سکتا ہے۔ تو عرب میں جو آپ نے دیکھا ہے، ادھر کے ماشاءاللہ اکثر آدمیوں کا عرب سے آنا جانا لگا رہتا ہے، تو عرب میں جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ تمام مساجد جو ہیں وہ مسجد کبیر کے حکم میں ہیں۔ یہاں کی جو مسجد عام طور پر ہوتی ہیں وہ مسجد کبیر نہیں ہوتی۔ کس کو کہتے ہیں مسجد کبیر اور کس کو کہتے ہیں مسجد صغیر؟ تو فقہا نے اس کے لیے ایک ضابطہ بیان کیا کہ 40 گز سے باہر لمبائی چوڑائی میں جو مسجد ہوگی وہ مسجد کبیر ہوگی، اور جو 40 گز کے برابر لمبائی چوڑائی میں نہیں ہے وہ مسجد صغیر ہوگی۔ اب 40 گز کتنا ہوتا ہے؟ آج کل ہمارے معاملات میں جو گز ہوتا ہے وہ 3 فٹ کا 1 گز ہوتا ہے، تو اس حساب سے 120 فٹ، لیکن شرعی جو گز ہوتا ہے وہ 1.5 فٹ کا 1 گز ہوتا ہے۔
تو 40 گز کا 60 فٹ ہوا، تو 60 فٹ لمبی 60 فٹ چوڑی اگر کوئی مسجد ہے وہ مسجد کبیر ہے، وہاں سے آپ نمازی کے سامنے سے آسانی سے گزر سکتے ہیں۔ اب 60 فٹ کو آپ 18 میٹر سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ 18 میٹر اس طرف 18 میٹر اس طرف، یعنی کہ 3.33 فٹ ایک میٹر کے اندر ہوتا ہے۔ تو 60 فٹ اس طرف اور 60 فٹ اس طرف اگر ہمارا گراؤنڈ ہے تو سمجھو ہماری مسجد کا احاطہ مسجد کبیر کے حکم میں ہے، تو وہاں پر 3 صف یا 2 صف چھوڑ کر آپ گزر سکتے ہیں۔ اور وہ 2-3 صف چھوڑنے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اگر اپنے سجدے کی جگہ پر دیکھے تو عام طور پر اس کی نگاہ 1-2 صف کے اطراف میں گھومتی رہتی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں گھومتی۔ بہت سے لوگ تو عجیب ہیں، پہلے تو کھڑے رہتے ہیں جیسا کہ یہ ادب کر رہے ہوں، اور پھر جیسے ہی پچھلا انسان سجدے میں جاتا ہے یہ نکل کے بھاگ جاتے ہیں۔ بھئی وہ سجدے میں گیا ہے، وہ نماز میں نہیں ہے کیا اس وقت؟ وہ کھڑا رہتا ہے تو انتظار کرتے رہتے ہیں، وہ سجدے میں گیا تو نکل کے بھاگ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جان لے کہ اس کے لیے کیا وبال ہے تو وہ 40 سال تک اسی جگہ پر کھڑا رہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا، یعنی کہ رسپیکٹ ہی نہیں ہے۔ ایک تو بندہ عبادت کر رہا ہے، اس کی عزت، اس کی رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہے، پھر دوسری بات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، اس کی بھی کوئی عزت ہے، اس عبادت کی بھی کوئی اہمیت ہے، اور آپ گزرے جا رہے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 سال تک وہیں کھڑا رہے، کہ اگر اس گناہ کا علم بندوں کو ہو جائے جو نمازی کے سامنے سے گزرنے پر ملتا ہے تو بندہ 100 سال اسی جگہ کھڑا رہے، اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ تو اتنی سخت وعیدیں ہیں، تو ان چیزوں کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ 2 منٹ کے لیے آپ بیٹھ جائیے، بیٹھ نہیں سکتے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیجئے، اور جب ماحول بالکل صحیح سلامت ہو جائے، آگے پیچھے نمازی سب فارغ ہو جائے، تب اٹھ کر چلے جائیے۔ اس سہولت کے لیے دونوں سائڈ راستے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ بھی مشغول ہو جاتے ہیں تو تھوڑا رک جائیے، کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا، تھوڑا صبر کر لیجئے، 2 رکعت فالتو پڑھ لیجئے، کون سا زمین نیچے دھنس جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور مسجد صغیر اور کبیر کے فرق کو سمجھ کر تبھی ہم اس بارے میں کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں۔ موسٹلی ہمارے جو حلقے میں 5 مسجدیں ہیں، تو میرے حساب سے کوئی بھی مسجد اس میں مسجد کبیر نہیں ہے۔ اگر کوئی جی ہاں اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر نماز میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ فوراً آپ اگر لوگوں کو پھلانگے بغیر، ان کو تکلیف پہنچائے بغیر سائیڈ سے نکل سکتے ہیں تو منہ پر اور ناک پر ہاتھ رکھ کر نکل جائیے، تاکہ لوگوں کو لگے کہ اس کو قے کی حاجت ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا حرکت کی ہے۔ اور اگر بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ آپ نکل نہیں سکتے تو آرام سے وہیں پر بیٹھ جائیے، کوئی رکن ادا مت کیجیے، وہیں پر بیٹھ جائیے، سلام پھرنے تک کا انتظار کیجیے۔ جیسا ہی سلام پھرے آپ اٹھ کر جائیے، وضو کیجیے، پھر دوبارہ سے آ کر نماز میں شامل ہو جائیے، اور اگر نماز مکمل ہو رہی ہے تو اپنی دوبارہ سے پڑھیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔